بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اس ناول کا نام ہے درد دل کی تو دوا۔ اس ناول کے رائٹر ہیں زہرا فاروق حسن۔ امید ہے آپ سب کو یہ ناول بھی اچھا لگے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مبین صاحب کے ہارن دیتے ہی گیٹ پر کھڑے گارڈ نے ان کی کار کو پہچان کر بڑی پھرتی سے انہیں سلام ٹھوکا تھا، اور اس سے بھی پھرتی سے ان کی کار کے لیے بڑا سا لوہے کا گیٹ پورا کھول دیا۔ مبین صاحب نے مسکرا کر گردن موڑ کر پاس بیٹھی اپنی بیٹی کو دیکھا، مگر اس وقت وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ تو بس ٹھسی سی بیٹھی شیشے کے پار نظر آتی اس عمارت کو دیکھے جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک سردا بھری اور اپنی کار کو گیٹ سے اندر لے آئے۔ سمین بس کار کی شیشے کے پار نظر آتے کئی گز پر پھیلے ہرے بھرے لان اور اس کے بیچ میں شان سے کھڑی اس جدید طریقے سے بنی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ آج ہی اسے اس عمارت میں رہنے والوں سے اس کے بابا ملوانے لائے تھے، لیکن بابا کا مقصد صرف ملوانا ہی ہوتا تو وہ سلام دعا کر کے یہاں سے ایسا بھاگتی کہ دوبارہ کبھی مڑ کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرتی، لیکن اسے تو یہاں رہ کر اب اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی سزا سنائی گئی تھی، اور یہی بات اسے عذاب میں مبتلا کر کے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو چباتی وہ بہت بے دردی سے عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ دل تو بس یہی کہہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ سمین، کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ ہماری منزل آ گئی ہے۔ قریب ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بابا کی مہربان آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے گردن گھما کر انہیں دیکھا، ساتھ ہی زبردستی مسکرانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ تو اس کے بابا تھے، وہی مہربان بابا جنہوں نے زمانے کے سرد و گرم ہوا سے اسے محفوظ رکھ کے بڑے ناز و نعم سے اس کی پرورش کی تھی، جو اس کے چہرے کے ہر رنگ سے آشنا تھے۔ اس کا اضطراب، اس کا خوف، کچھ بھی تو ان کی محبت بھری آنکھوں سے چھپا نہیں تھا۔ بیٹا، تم اتنی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ انہوں نے سمین کے چہرے پر چھائے خوف اور اضطرابی کیفیت کو پڑھتے ہوئے بڑے ہی پیار سے اس سے کہا تھا۔ نہیں پاپا، میں پریشان نہیں ہوں۔ سمین نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی، مگر چاہ کر بھی وہ اس سے اپنے خوف کو چھپا نہیں پائی۔ اپنی مسکراہٹ میں وہ خوشی، وہ سکون نہ لا سکی جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے مطمئن انداز میں مسکراتی تھی، ہنستی تھی، ہر فکر سے آزاد، ہر غم سے ناآشنا۔ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں رہنے والے سب تمہارے اپنے ہی ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی خوفزدہ ہونے کی۔ تم بلا جھجک اور بنا کسی خوف کے یہاں آرام سے رہنا۔ فائق نے خود مجھے تمہیں یہاں لانے کو بولا تھا۔ یہاں رہنے والے سارے مکین بہت اچھے ہیں، ان سے تم کو محبت اور اپناپن ہی ملے گا۔ اس کی پھیکی مسکراہٹ مبین صاحب کو بہت دکھی کر گئی۔ وہ اندر سے تڑپ گئے، مگر اپنی اندرونی کیفیت کو چھپا کر انہوں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بھرپور تسلی بھی بخشی تھی، لیکن سمین کے دل کو چین کہاں۔ سمین بس انہیں دیکھ رہی تھی، لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ محض دلاسے ہی ہیں۔ یہاں بسنے والے لوگ کبھی اس کے اپنے نہیں ہو سکتے، اگر اپنے ہوتے تو کیوں اسے ان کے پاس چھوڑ کر اپنی دنیا میں مست رہتے؟ کیوں کبھی اس کا حال بھی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں اسے اپنوں کے رہتے ہوئے پرائے گھر میں ڈال دیا گیا تھا؟ ایسے کئی سوالات مچل مچل کر اس کے دل میں ادم مچا رہے تھے، مگر زبان سے ایک شکوہ بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ کہیں اس کے پیارے بابا کو اس کے سوالوں کے جواب دینے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح مت دیکھو میری طرف، تم جانتی ہو تمہارا بابا تمہیں جھوٹی تسلی نہیں دے رہا ہے۔ میں یہاں رہنے والے ہر فرد سے آشنا ہوں، سب تمہیں خوشی خوشی گلے لگائیں گے، ہم سے زیادہ تمہیں یہاں محبت ملے گی میری جان۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے اس کا گال تھپک کر وہ اداسی سے مسکرائے۔ آپ سے زیادہ مجھے کوئی پیار نہیں دے سکتا بابا، میں کیسے رہوں گی آپ کے بنا؟ ایک دم سے سارے بند ٹوٹ گئے، ضبط کا دامن چھوٹ گیا اور بے اختیار وہ ان کے گلے سے لگ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بری طرح سے روئی تھی۔ اس کا اس طرح بے بسی سے رونا مبین صاحب کا بھی دل بھاری ہونے لگا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھال کر اس کا سر سہلا کر کہنا شروع کیا، بیٹا، زندگی بہت بار ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس آزمائش میں اترنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس آزمائش کا سامنا ہمت سے کریں نا تو وہ آسان ہو جاتی ہے، اور میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، صابر ہے نا؟ بہت ہی نرمی سے اور پیار سے سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے وہ اس کے آنسو بھی صاف کر رہے تھے اور اسے سمجھا بھی رہے تھے۔ سمین نے روتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ان کے مہربان چہرے پر اپنے رونے سے دکھ اور پریشانی کے سائے ابھرتے دیکھ کر سمین نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں ٹھیک ہوں بابا،
اس سے پہلے کبھی آپ سے دور نہیں ہوئی نا، اس وجہ سے رونا آ گیا۔ بڑی مشکل سے مسکرا کر وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، انداز بہت ہی معصومیت بھرا تھا۔ انہوں نے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام کر سر جھکائے ہوئے وہاں مشفقانہ بوسہ دیا تھا۔ سمین کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر وہ بولے تھے، دیکھ لینا میری بچی یہاں بہت خوش رہے گی، بس کچھ دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فائق کی وجہ سے گھبرانا مت اور نہ ہی رونے دھونے لگنا، ورنہ میں وہاں سکون سے نہیں رہ پاؤں گا، اور میرے لیے فکر مند تو ہونا ہی نہیں، گاؤں میں بہت سے لوگ ہیں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اسے دلاسے دیتے اور تاکید کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپکا۔ انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میری بیٹی مجھے ویسے ہی ہنستی مسکراتی ملے گی جیسے میں ہمیشہ تمہیں دیکھتا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ امید سے کہتے ہوئے اس بار انہوں نے اس کا گال تھپکا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ سمین کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے آنسو آئے تھے، جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ مبین صاحب نے اس کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ لیا تھا، اور سمین کی آنکھوں میں پھر سے آئی اس نمی نے انہیں تڑپا دیا تھا۔ میری بچی، تم ایسے حوصلہ ہارو گی تو تمہارا بابا بہت بے چین رہے گا، وہ کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکے گا؟ ان کی بے بسی پر سمین نے تڑپ کر تیزی سے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو گالوں سے رگڑ کر پونچھ ڈالا۔ چہرہ اٹھا کر بڑے حوصلے سے مسکرا کر مبین صاحب کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کی طرح ہی ہمت اور حوصلے سے یہاں رہ کر سارے مشکلات کا سامنا کروں گی، آپ کے لیے خوش رہنے کی بھی کوشش کروں گی، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے سارے آنسو اندر ہی کہیں اتار کر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ مسکرا کر ان سے کہہ رہی تھی۔ مبین صاحب کو وہ ٹوٹی پھوٹی مسکراہٹ تکلیف دے گئی، مگر اس تکلیف کو چھپا کر وہ اپنے چہرے کو بشاش بنا کر مسکرا دیے۔ انشاءاللہ تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی ہے جو تم پر کبھی کوئی مشکل نہیں آنے دے گا، وہ تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دے گا۔ اس کا چہرہ تھام کر انہوں نے بہت یقین سے کہا، اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں کسی کا عکس بھی لہرایا تھا۔ سمین نے مشکل سے مسکرا کر صرف انہیں مطمئن کرنے کے لیے سر ہاں میں ہلا دیا، ورنہ اسے تو اب یقین تھا اب ان کے بعد کوئی اس کا ایسا اپنا نہیں رہا جو اسے خوشیاں دے سکے، زمانے کی سرد و گرم سے بچا سکے۔ اندر چلیں اب، وہ بولے تو وہاں وہ ہاں میں سر ہلا کر سمین بھی ان کے ساتھ ہی کار سے اتر آئی تھی۔ مبین صاحب کار کی ڈگی کھول کر سامان سمین کا نکالنے لگے۔ سمین اپنے اطراف میں دیکھنے کے بجائے بس اپنا سامان نکالتے ہوئے مبین صاحب کے مہربان چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں جی بھر کر دیکھ لینا چاہتی تھی، پتہ نہیں قسمت ان سے پھر ملائے یا نہ ملائے۔ ان کے مہربان اور محبت و خلوص سے بھرے چہرے کو وہ جی بھر کر دیکھ لینا چاہتی تھی۔ یہی تو وہ چہرہ تھا جہاں اس نے محبت اور اپنائیت کے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو کیا لگتی تھی وہ ان کی؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف ان کے بچپن کے دوست کی بیٹی ہی تو تھی، کوئی بھی رشتہ نہیں تھا ان سے، مگر پھر بھی اسے سگی بیٹیوں سے زیادہ محبت دی سارا آنٹی جو بابا کی بیوی تھی۔ وہ بھی تو اس کے لیے ماں جیسی ثابت ہوئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دونوں میاں بیوی نے اپنے بیٹی کی طرح اس کی پرورش کی تھی، اسے بے حساب محبتیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کی بہترین تربیت بھی کی۔ لیکن سمین کو معلوم نہیں تھا ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، اسے محبتوں کے دیس سے نکل کر اس عمارت میں آنا پڑے گا جہاں اسے نفرتوں کا سامنا کرنا ہے۔ وہ نفرت جس کو جھیلنے کی اس کے دل میں طاقت ہی نہیں، وہ تو لفظ نفرت سے آشنا بھی نہیں تھی۔ اس کی بدقسمتی کا دور تب شروع ہوا جب سارا آنٹی کو اچانک کینسر ہو گیا۔ بابا نے ان کی بیماری کا پتہ چلتے ہی ان کے علاج کے لیے کتنے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے کر گئے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈاکٹروں کے لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر وہ محبوب الہی سے جا ملے۔ ان کے جانے کے بعد بابا اب اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تو بھی دنیا ان کے ساتھ رہنے نہیں دیتی۔ ہم چاہیں کسی بھی صدی میں جی رہے ہوں، مگر ہمارے سماج کا المیہ تھا کہ یہ دنیا انہی رشتوں کو مانتی تھی جسے دنیا نے خود رشتہ ہونے کی سن بخشی ہو۔ سب کو معلوم تھا کہ سمین مبین صاحب کی بیٹی نہیں، اور جب اس کا باپ زندہ ہے تو وہ کیوں ان کے ساتھ رہتی ہے؟ پھر بابا کے اپنے خاندان والے سب کا دل مبین صاحب جیسا وسیع نہیں ہوتا کہ وہ غیر کی اولاد کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیں۔ وہ لوگ بابا کو تو رکھنے کو تیار تھے مگر سمین کو نہیں، اور اس کے یہاں آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ کیا سوچے جا رہی ہو بیٹا؟ چلو اندر چلیں۔ بابا کی آواز پر وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکل آئی۔ جی ایک سرد آ بھر کر وہ ان کے ہمراہ سر جھکائے ہوئے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اس محل جیسے گھر کے اندر ان کو پار کر کے جب وہ اندر پہنچی
ملازم نے انہیں خوبصورت ڈرائنگ روم میں بٹھا کر یہ بھی بتا دیا کہ سب لوگ کسی خاندانی فنکشن میں گئے ہوئے ہیں اور رات گئے تک کسی کے بھی آنے کا امکان نہیں تھا۔ اس وقت گھر میں ملازموں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر انتظار کر لیتا ہوں ان لوگوں کا، فائق کو بتا کر تو آیا تھا، وہ ضرور آتا ہوگا، تم بیٹھو میں اسے کال کر لوں۔ شرمندہ سے مبین صاحب سمین سے نگاہیں چرا کر کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ سمین بہت ہی تلخی سے مسکرائی تھی۔ انہیں آنا ہوتا تو وہ جاتے ہی کیوں بابا، آپ لاکھ مجھ سے چھپائیں مگر میرے بابا کبھی نہیں ہو سکتے۔ کچھ غصے کچھ بیزاری سے بھرے انداز سے سوچتے ہوئے وہ جدید ترین طرز میں سجے بے حد خوبصورت بڑے سے ڈرائنگ روم کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس کے دل میں کہیں سے بھی ستائش نہیں ابھری۔ اسے تو اپنا وہی معمولی سا مگر نفاست سے سجا چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہی پسند تھا۔ اسے رہنے کے لیے یہ اتنا بڑا محل نہیں بلکہ اپنا چھوٹا سا خوبصورت گھر چاہیے تھا، جہاں بابا کو اپنے لاڈ دکھاتی، سارا آنٹی سے فرمائشیں کرتی رہتی تھی۔ اب کہاں وہ سب؟ سمین نے پھر سے آہ کی صورت میں سانس لی۔ حیرت تو اسے اس بات پہ تھی کہ اس کے باپ نے اس کا یہاں آنا قبول کیسے کر لیا، وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی کیوں کر ہو گیا۔ اب تک تو بس دوسروں سے یہی سنا تھا کہ اس کے باپ کو اس سے بہت نفرت تھی، اتنی نفرت کہ اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود بھی نہ کبھی ملنا پسند کیا نہ دیکھنا۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تبھی اسے مبین صاحب کو سونپ کر انہوں نے الگ دنیا بسا لی تھی، اور اپنی دنیا بھی کیا خوب بسائی۔ سمین نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اب ایسے شاندار گھر کے ہوتے ہوئے اور ایسی آسائشوں میں گھرے ہوئے کبھی بیٹی کی یاد نہیں آنی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی انچاہی نمی کو صاف کیا۔ دل نہ جانے کیوں دکھ سا گیا تھا۔ بابا نہ جانے کون سی بات میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ٹرین مس نہ ہو جائے۔ فکر مندی سے سوچتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی اٹھ کر وہ باہر جانے لگی تھی کہ سامنے سے آتے مبین صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بابا آپ کی ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تیزی سے چل کر ان کے پاس آتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولی۔ مبین صاحب نے اپنی گھڑی دیکھی، واقعی ان کی ٹرین کا وقت ہو گیا تھا۔ فائق کو اتنی کال کی مگر اس نے کال پک ہی نہیں کی۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا سمین کو ایسے اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں۔ بابا میں نے کہا نا میں آرام سے رہ لوں گی، آپ بالکل بھی میری فکر مت کریں، بس وہاں جا کر اپنا خیال رکھنا مت چھوڑیے گا، ٹائم سے کھانا اور ٹائم سے دوا لینا یاد رکھیے گا۔ ان کی الجھن بھانپ کر وہ اپنے سارے دکھ اور اندیشے چھپا کر مسکرا کر لاڈ سے ان کو کرتے کے کالر کو درست کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، تمہارا بابا بہت مجبور ہے ورنہ کبھی اپنی بچی کو خود سے دور نہ کرتا۔ مبین صاحب اس بار خود پر قابو نہ رکھ سکے، سمین کو گلے لگا کر وہ پہلی بار بے بس ہوئے۔ اپنا خیال رکھنا میری بچی، سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا سر تھپک کر وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہنا چاہتی تھی کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ سمین بھاگ کر ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر اس کے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے۔ تیزی سے آنکھوں میں جمع ہوتے پانی نے سارے منظر دھندلا دیے۔ سمین پاس پڑے صوفے پر گر کر بے آواز روئی تھی۔ گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز وہاں گونج رہی تھی مگر وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے آنسوؤں کی وجہ پوچھتا یا اسے گلے سے لگاتا۔ اکیلے ہو جانے کا احساس، کسی اپنے کا نہ ہونے کا احساس کا غم، سب سمین کو بری طرح سے رلا رہے تھے۔ سنو ڈیڈ کے مہمان آنے والے تھے، کیا وہ لوگ آ گئے؟ کار گیٹ سے اندر داخل کرتے ہی اس نے گارڈ سے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ جی چھوٹے صاحب، مبین صاحب تو شام کے ہی وقت آ گئے تھے اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ گارڈ نے بڑے ادب سے اس کی کار کا ڈور کھولتے ہوئے بتایا۔ اچھا۔ ایلیار بہت تیزی سے کار سے اترا تھا، اپنی کار کی چابیاں گارڈ کے حوالے کی تاکہ وہ کار اپنی جگہ پر جا کر کھڑی کر دے۔ ویسے ہمیشہ وہی یہ کام کرتا تھا، اسے ملازموں سے ہر وقت کام لینا پسند نہیں تھا مگر آج اندر جانے کی جلدی تھی اس لیے کار پارک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اندر بڑھتے ہوئے اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اسے پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی، وہ اپنے روم میں نہ چلی گئی ہو۔ بے چینی سے سوچتے ہوئے اس نے بڑا سا داخلی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ وہ قدم سیدھے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھاتا، ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہیں تیزی سے صوفے پر اوندے منہ گری روتی ہوئی لڑکی پر پڑی تھی۔ رونے کا اسے پتہ چلا کہ اس کی گھڑی گھڑی سسکیاں اس کے تیز کانوں میں صاف پہنچ رہی تھیں۔ اپنے گھر میں روتی وہ لڑکی کون تھی یہ وہ پہچان گیا تھا، نہ صرف پہچان گیا بلکہ اس کے رونے پر دل بے چین سا ہو اٹھا تھا۔ قدم قدم چلتا وہ اسی صوفے کے پاس آ گیا جہاں سمین سارے جہاں سے بے خبر بس رونے میں مصروف تھی۔ ایکسکیوز می مس، کیا میں اس طرح سے آپ کے رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ صوفے کی بیک تھام کر وہ ذرا سا جھکا اور روتی ہوئی سمین سے بڑے معذب انداز میں نرمی سے پوچھنے لگا۔ بڑی فرصت سے روتی سمین اپنے قریب مردانہ آواز سن کر ڈر ہی گئی۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔
سارا رونا دھونا بھول کر وہ آنکھیں پھاڑے صوفے کی بیگ کو پکڑ کر ذرا سا جھکے ہوئے ادب سے سوال پوچھتے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد سے وہ تو رونے میں مصروف تھی، اور بڑے اطمینان سے یہ سوچ کر رونے میں مصروف تھی کہ کوئی نہیں جو اسے دیکھے گا یا ٹوکے گا، مگر اب نہ جانے یہ کون موصوف تھے جنہوں نے اس کے رونے میں خلل پیدا کیا تھا۔ خوف کی جگہ اب آنکھوں میں غصہ اتر آیا، بے تحاشا سرخ ہوتے چہرے اور آنکھوں میں آنسو بھرے۔ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ سوری، میں نے شاید آپ کو ڈرا دیا، شاید ڈسٹرب بھی کر دیا۔ وہ جو ابھی تک جھکا ہوا تھا سمین کو پہلے ڈر سے اچھل کر بیٹھتے، پھر خود کو گھورتے دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں، آپ تو شاید لڑکی دیکھ کر چیک کر رہے تھے، دیکھوں ڈرتی ہے کہ نہیں، اور ڈسٹرب تو کرنا آپ لوگوں کی عادت ہے۔ پرانے ہیرو والا حربہ آزمانا چھوڑ دیں۔ لڑکیاں اب اتنی بیوقوف نہیں رہ گئیں۔ اپنا چہرہ ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کر کے وہ اسی انداز میں اسے گھورتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا غصے سے بھرپور طنزیہ لہجہ۔ الیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک اس کی معصوم معافی کا اتنا تگڑا بے رحم سا جواب، اس کے مسکرانے پر سمین جل کر راکھ ہو گئی۔ کیا اس نے جوک سنایا تھا جو وہ بتیسی دکھانے لگا؟ اس طرح ڈرانے کے لیے میں نے سوری بولا آپ کو، اور میرا آپ کو ڈرانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی ڈسٹرب کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو روتا دیکھا تو پوچھنا فرض بنتا تھا میرا، ورنہ پرانے ہیرو والے کوئی جراثیم میرے اندر نہیں ہیں۔ ہاں، نئے والے ہیں، چاہے تو آزما لے۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اب بھی بہت نرمی سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش میں اپنی باتوں سے اسے اور بھی غصہ دلا چکا تھا۔ اچھا، تو کیا آپ ہر کسی سے اسی طرح رونے کی وجہ پوچھتے ہوئے فرض اپنا نبھاتے ہیں؟ کوئی رو رہا ہے تو آپ سے کیا مطلب؟ اور یہ جو نئی پرانی ہیرو گیری ہے نا، اسے نکلوانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ سمین کو اس کی صاف گوئی اور بھی جلا گئی۔ وہ کون ہوتا ہے اسے رونے کی وجہ پوچھنے والا؟ پیشانی کے بل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہوئے، اور چہرے پر غصے کی لالی بھی۔ ہیرو گیری کو چھوڑے، وہ مجھے پسند نہیں۔ ہاں، ہر کسی سے رونے کی وجہ پوچھنا میرا فرض نہیں، مگر آپ سے پوچھنے کا میرا حق ہے۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کی زمائنی جملے سمین نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ اسے بھی تیزی سے بول گیا۔ اس بار وہ چونکی۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جہاں تک اسے علم تھا جیسے وہ اس گھر کے ہر فرد سے آشنا نہیں ہے، اسی طرح اسے بھی یہ یقین تھا یہاں رہنے والے افراد بھی اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے بے خبر نہیں، اور ویسے بھی کچھ دن سے آپ کا ہی ذکر ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ صبح میں بھی آپ کے آنے کا اتنا زبردست ذکر ہو چکا تھا کہ نہ پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس گھر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اتنے حق سے تو آپ ہی یہاں بیٹھ کر رو سکتی ہیں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ جو کچھ بھی بول رہا تھا سمین کے خون میں ابال لانے کے لیے کافی تھا۔ الیار نے انجانے میں ہی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جی، مجھے اندازہ ہے کچھ دنوں سے میرا کیسا ذکر ہو رہا ہوگا، ضرور ویسا ہی ذکر جیسا کچھ دنوں پہلے بابا کے گھر آپ لوگوں کا ہو کر میری اچھی بھلی زندگی کو غارت کر چکا ہے۔ اگر یہ ذکر ہی نہیں ہوتا تو میں یہاں آپ کے اس محل نما گھر میں بیٹھی رونا نہ رو رہی ہوتی، اور آپ جیسے لوگوں کی طنزیہ باتیں نہ سن رہی ہوتی۔ اف، یہ تڑ تڑ چلتی زبان، وہ دل میں کراہ کر رہ گیا۔ اس نے اپنی نظر میں تو کوئی طنز نہیں کیا، وہ تو طنزیہ باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بھی سامنے کھڑی لڑکی سے۔ الیار خاموشی سے سمین کی زبان کے جوہر دیکھ رہا تھا، جو لگاتار اب بھی اس پر پھول برسا رہی تھی۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں حق سے رونے والی بات، تو میں اس لیے رو رہی تھی کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں تو کیوں ہوں؟ اس گھر کی بیٹی نہ ہوتی تو آج آپ کے اس شاندار ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھے رونا نہ پڑتا، اور تم آ کر میرے سر پر کھڑے مجھے جتا نہیں رہے ہوتے کہ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں۔ ایک تو پہلے ہی اس کا دماغ خراب تھا، اس پر الیار نے بول کر اپنی شامت بلا دی تھی۔ سمین کو بھی اپنا غبار نکالنا تھا، سو وہی صحیح وہ بول رہی تھی، بلکہ انگارے چبا رہی تھی۔ اب وہ آنکھیں پھاڑے سمین کی زبان کی تیزی دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو مذاق میں ایسی بات کی تھی، محترمہ کو اتنی مرچیں کیوں لگ گئیں کہ اتنی کھری کھری سنا دی؟ ہمدردی کا اظہار کرنا جرم ہو گیا میرا۔ دیکھیے، الیار نے ہاتھ اٹھا کر بڑے ادب سے خود کو آنکھیں دکھاتی سمین سے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ اتنی دیر سے دیکھنے اور سننے کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں رہی۔ الیار کا بولنا تھا کہ سمین اور بھی بھڑک اٹھی۔ اس کے یوں بھڑک کر بولنے پر الیار کا منہ کھل گیا۔ اب تو اور بھی اسپیڈ سے لگاتار اس پر اپنا سارا غصہ انڈیل رہی تھی۔ پہلے تو آپ کے خادم صاحب نے ہمیں یہاں بٹھا کر آپ کا اتنا خوبصورت ڈرائنگ روم دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا، تب سے اب تک بس یہی دیکھنے کا کام کر رہی ہوں۔ دوسرا آپ آئے ہیں سنانے کے لیے جو سنائے جا رہے ہیں۔
تو اب سن رہی ہوں۔ اس کے چبا چبا کر بولنے پر الیار کی آنکھوں میں طاہر سمٹ آیا۔ اتنی دیر سے میڈم باتیں خود سنائی جا رہی ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہی ہیں۔ باتیں سنانے کا اسے سمین کچھ کھسکی ہوئی لگی، ہاتھ نچا نچا کر بولتی، یہ خادم کون ہے جس نے آپ کو یہاں بٹھا دیا؟ ہمارے یہاں تو کوئی خادم نہیں۔ اب اس نے بھی ٹھان کر اسے مزے سے چھیڑتے ہوئے بڑی معصومیت سے اس کے لال بھبوکا ہوتے بے حد حسین چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیا۔ خادم آپ کے ملازم کو بولا، میں نے زیادہ شوخیاں بھگارے مت میرے سامنے۔ اس نے پیشانی پر 1000 بل پڑے، کمر پر ہاتھ رکھ کر پھر سے آنکھیں دکھاتے ہوئے دوبارہ کہا، خیر مجھے آپ کے منہ بھی نہیں لگنا، بس اتنا بتا دیں کہ میرے والد صاحب جو کہلاتے ہیں، کیا آج کی تاریخ میں میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو گھر میں صرف میرا ذکر ہی نہ ہوا ہوگا بلکہ شاید میرے ٹھکانے کا بھی آپ کے اس محل جیسے گھر میں انتظام کیا گیا ہو، تو برائے مہربانی بتانے کی تکلیف اٹھائیں کہ میں کس جگہ پہ آرام کروں، یا ساری رات یہیں بیٹھ کر آپ کے گھر کو دیکھتی رہوں اور آپ کو سنتی رہوں؟ سامنے کھڑے مسکراتے اس لڑکے کو شعلہ اگلتی نظروں سے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی الیار کی مسکراہٹ اسے اور بھی تپا رہی تھی۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ آپ واقعی میری ہی رشتہ دار ہیں۔ آئی لائک اٹ، بہت اچھا لگا آپ کا اپناپن۔ آپ نے اپنا ہی سمجھ کر تو اتنا سب کچھ مجھے سنا ڈالا، ورنہ اس نئے دور میں کون ہے جو آپ سے اتنے پیار سے بولتا ہے؟ اتنی چلی کٹی سننے کے بعد بھی وہ ذرا سا بھی غصے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑے تھے، بلکہ بڑی شرارت سے سمین کو دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ ساتھ ہی اب اس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی بھی تھی۔ سمین نے ناک چڑھا کر اسے گھورا۔ دیکھیں، سمین نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا۔ الیار ایک دم سے ہنس دیا اور اس کی ہنسی نے سمین کے خون میں ابال سا اٹھایا تھا۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ اس سے بھی تیزی سے بول اٹھا، ارے اتنی دیر سے آپ کی آنکھوں سے غصے کا نور ہی تو پھوٹتا دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ میں منہ سے برسائے گئے انگاروں جیسے پھولوں والے الفاظ بھی سن رہا ہوں۔ کچھ اور باتیں ہیں تو وہ بھی دکھا اور سنا دیں۔ وہ بناوٹی سنجیدگی سے بہت معصومیت سے پوچھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں صاف شرارت جھلک رہی تھی اور ہنسی تھی کہ چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ سمین نے کچھ کہنے کی صورت میں بس اپنے دانت پیس لیے۔ یہ سب چھوڑیں، مجھے چبانے کے لیے دانتوں کو بعد میں تیز کر لیجیے گا۔ ابھی آپ کو باخبر کر دوں کہ ڈیڈ سے ملاقات تو ممکن نہیں، کیونکہ وہ ابھی تک فنکشن سے واپس نہیں آئے ہیں، کیونکہ آپ تو جانتی ہوں گی کہ خاندانی فنکشن تو اتنے لمبے چلتے ہیں کہ انسان بور ہو کر بھاگ آئے، جیسے میں بھاگ آیا۔ مجھے بالکل نہیں پسند یہ فنکشنز، پارٹیز وغیرہ، خواہ مخواہ کی بےہودگیاں۔ سمین اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا اس کی رشتہ دار ہے یا دوست جو اپنی پسند ناپسند بتا رہا ہے؟ اب آپ حیران کیا ہو رہی ہیں؟ مجھے واقعی نہیں پسند فنکشنز وغیرہ۔ الیار اسی معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بلا سے فنکشنز پسند ہوں یا کل کی دعوتیں، مجھے کیا؟ منہ بنا کر بڑی بے رخی سے جواب دیا گیا۔ الیار نے اس بار زور کا کہا لگایا، منحوس آدمی۔ سمین نے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ اچھا گالی تو مت دے، دل ہی دل میں۔ سمین نے اس بار تعجب سے اسے دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ سمین نے جل کر منہ پھیر لیا۔ ناراض مت ہوئیں، ڈیڈ تو نہیں آ سکتے، فی الحال آپ ان کے بیٹے سے مل ہی لیں۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ شرارت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے آگے جھکا۔ اس بار لفظ ڈیڈ اور بیٹے پر سمین ٹھٹکی۔ کیا وہ اس کا؟ سمین سوچتے ہوئے اپنے آگے جھکے اس کے سر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے؟ سمین بولتے ہوئے جھجک سی گئی۔ اللہ کے واسطے یہیں ٹھہر جائیں، اس کے آگے مت سوچیے گا۔ الیار نے سیدھے ہوتے ہوئے سمین کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک دم سے ہاتھ جوڑے تھے۔ سمین اس کے اس طرح ہاتھ جوڑنے پر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیا ہوا ایک دم سے؟ مجھے بالکل بھی اپنا بھائی مت سمجھے گا، کافی سوتیلا رشتہ ہے میرے اور آپ کے درمیان میں۔ آپ کے ڈیڈ اور میرے بھی بہت پہلے ہو چکے ڈیڈ کی دوسری بیوی، یعنی میری ممی کے پہلے شوہر، یعنی میرے اپنے پہلے والے ڈیڈ اور آپ کی سوتیلی امی کا اکلوتا بیٹا ہوں، یعنی آپ کے ڈیڈ کا سوتیلا بیٹا، لیکن آپ کا سوتیلا بھائی ہرگز نہیں ہوں۔ سیدھے سیدھے کہیں، زبان گھستی ہے کیا؟ وہ اس کے باپ کا سوتیلا بیٹا ہے۔ سمین نے سوچ کر منہ بنا لیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کو بھائی بنانے کا۔ اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے ناک چڑھا کر منہ پھیر لیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو ایسا کوئی شوق نہیں، اور مجھے تو سوتیلی بہن بنانے کا دور دور تک کوئی شوق نہیں۔ ہم دوست ہو سکتے ہیں تو چلیں اسی بات پر میں آپ سے اپنا تعارف ہی کرا دوں۔ وہ اب بھی اسی شرارتی موڈ میں تھا۔ سمین نے جل کر پھر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی بھی کوئی تعارف بچا ہے کیا؟ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔
اجی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیسے کیسے تعارف نکلتے ہیں ہمارے درمیان۔ اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ سمین پہلی بار ان سحر زدہ آنکھوں کی چمک سے نروس ہوئی تھی، گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹی تھی۔ اہلیار مسکرا کر سیدھا ہو گیا تھا۔ بائی دی وے یہ سب چھوڑیں، میں اہلیار ہوں، رشتہ کیا ہے پہلے ہی تفصیل سے بتا چکا۔ اب آپ اہلیار کا معنی بھی پوچھیں گی، جیسے اکثر ہر نئے ملنے والے لوگ پوچھ لیتے ہیں اور مجھے بتانا پڑتا ہے۔ اجی اردو جو سب کی خراب ہو گئی ہے، آپ کی تو ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اہلیار کے معنی ہیں اپنے اہل کا دوست اور اس کی حفاظت کرنے والا۔ آپ بھی میری ہیں، میرے اہل کا ایک حصہ، تو آپ کی حفاظت بھی میری ذمہ داری۔ تو پھر چلیں آپ کی حفاظت سے آپ کے ٹھکانے تک آپ کو پہنچا دیں۔ ایک ہی سانس میں اہلیار نے اپنی بات پوری کر کے بھویں اچکا کر اس سے شاباشی مانگی کہ کہو کیسی رہی۔ اس بار منہ کھلنے کی باری سمین کی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیہودہ اس کے بننے پر وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پھر سے گالی دی۔ اتنے تیز کان سمین کو حیرت ہوئی تھی۔ غالب کی اولاد، اس کی اردو پر وہ منہ ہی منہ میں پھر سے بڑبڑائی تھی۔ میرے ابا کا نام زین علی ہے۔ دوسری بڑبڑاہٹ بھی سن کر فوراً تصدیق کی گئی تھی۔ میری بلا سے زین علی ہو یا مرزا غالب ہو، سمین نے بہت جل کر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ کون سی مخلوق تھا جو اسے لگاتار جلا بھنا رہا تھا؟ لمبی ہائٹ اور پرفیکٹ باڈی، نکھری نکھری سی صاف رنگت، جاذب نظر چہرے کے نقوش، بے حد خوبصورت کالی آنکھیں جن میں جگمگاتی ہوئی چمک اسے اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا ہینڈسم سا تھا۔ اگر اس سے اتنی بکواس نہ کی ہوتی تو سمین کو زہر لگنے کے بجائے ٹھیک لگ سکتا تھا۔ اب میرا پوسٹ مارٹم مت کر دیجیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان حسین شعلہ اگلتی نگاہوں سے۔ اہلیار نے اس کے اس طرح دیکھنے پر شرارت سے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ خود پر اور اس پر بھی ہزار لعنت بھیج کر سمین نے جل کر منہ موڑ لیا تھا۔ اچھا چھوڑیں، باقی گالیاں بعد میں دے دیجیے گا، ابھی میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے چلتا ہوں۔ اس بار اہلیار سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ساری شرارت پرے کر کے وہ اس بار بڑی نرمی سے اس سے بولا تھا۔ اس کے ایک دم سے سنجیدہ ہو جانے پر سمین نے چہرہ موڑ کر پھر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بہت ہو گیا مذاق، اب پھر کسی دن یہ مذاق وذاق کر لیں گے، ابھی چلیں میں آپ کو آپ کے روم تک لے چلتا ہوں۔ سنجیدہ مگر بہت نرمی لیے اس کی آواز، سمین نے شکر ادا کیا۔ وہ شرافت کے جامے میں آ گیا۔ اب اطمینان کی سانس لے کر سمین نے کچھ دوری پر رکھے اپنے سامان کو ہاتھ ہی لگایا تھا۔ وہ بول اٹھا، آپ کا سارا سامان ملازم آپ کے روم تک پہنچا دیں گے، بس آپ آئے، میرے ساتھ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہی لڑکا ہے جو ابھی تک اس کا دماغ خراب کر رہا تھا، اب تو بہت ہی مؤدبانہ اور شریفانہ انداز تھا اس کا۔ اپنا سامان اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ آگے بڑھ کر صرف اپنا ہینڈ بیگ صوفے سے اٹھا لیا۔ اہلیار اسے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا تو سمین بھی سر جھکائے ہوئے اس سے پیچھے ہو لی۔ پہلے سیڑھیاں پھر کوریڈور پار کر کے وہ ایک بند کمرے کے دروازے کے آگے رک گیا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لاک کھول کر وہ مڑا، اپنے پیچھے کھڑی سمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایک طرف ہٹ کر سائڈ پہ ہو گیا۔ شکریہ، لٹ مار انداز میں شکریہ اس کے منہ پر مار کر بنا اہلیار کی طرف دیکھے وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر جاتے ہی دروازہ دھاڑ سے اس کے منہ پر بند کیا گیا تھا۔ اہلیار نے ہونٹ گول کر کے سیٹی ماری۔ عجیب ہے یہ بھی، سر جھٹک کر کہتا وہ تیز تیز قدموں سے چل کر دوبارہ نیچے آ گیا۔ ہال میں آتے ہی آواز دے کر اس نے سارے ملازموں کو اپنے سامنے جمع کیا۔ ایک ہی لمحے میں سارے ملازمین قطار میں کھڑے اہلیار کے حکم کے منتظر تھے۔ آج یہ کون سی حرکت کی تم لوگوں نے؟ اس نے غصے سے سارے ملازموں کے چہرے پر ایک ایک کر کے نظر ڈالی۔ ملازمین حیرت میں تھے کہ کیا خطا ہوئی جو چھوٹے صاحب غصہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں تو کبھی غصہ آتا ہی نہیں اور نہ ہی وہ کبھی ایسے سب کو ڈانٹتے ہیں۔ میں سمین کی بات کر رہا ہوں، تم لوگوں سے۔ تم سب کو بھی خبر ہو ہی گئی ہوگی کہ سمین ڈیڈ کی بیٹی ہے، تم لوگوں کی چھوٹی مالکن، پھر بھی تم لوگوں نے ان کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ سب کو گھور رہا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا۔ آج کے بعد ان کی بھی وہی حیثیت ہے جیسی سب کی۔ آئندہ آج والی حرکت پھر کبھی نہ ہو۔ اتنی دیر سے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہ گئیں اور تم لوگوں سے اتنا نہ ہوا کہ کوئی ان کے کمرے تک پہنچا دیتے۔
وہ سب پر برس رہا تھا۔ ملازمین نے ماجرا سمجھ کر اپنے اپنے سر جھکا لیے تھے۔ آج تو معاف کر رہا ہوں، مگر آئندہ سمین کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی تو کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، سمجھے تم لوگ؟ وہ کافی غصے سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ سب نے ایک ساتھ اس کے حکم کی تعمیل میں ہاں میں سر ہلائے۔ اب بجائے سر ہلانے کے اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، اور جا کر تم میں سے کوئی ایک سمین کا ڈنر اس کے روم تک پہنچا دے۔ ضرور وہ بھوکی ہوگی اور تم لوگوں نے پوچھا تک نہیں ہوگا۔ انہیں ڈنر دے کر ان کا سامان بھی ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ انہیں آرڈر دے کر وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ سمین کا کمرہ اس کے ساتھ والا ہی کمرہ تھا۔ کچھ دیر پہلے کی بات یاد کر کے دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ یوں ہی وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ سمین اپنی عادت کے مطابق فجر کے وقت اٹھی تھی۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک تو اپنے گھر، اپنے بابا سے بچھڑنے کا غم، دوسری طرف آئندہ کی فکر تھی کہ آئندہ کیا ہوگا، وہ یہاں کیسے زندگی گزارے گی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی نیندیں اڑ جاتی۔ اسی غم و فکر میں رات سوتے جاگتے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اٹھ کر اسے نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے بہتری چاہی تھی۔ نماز اور تلاوت قرآن پاک کر کے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ کب سے اپنے بستر پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ نیچے جائے یا نہ جائے۔ اسی ادھیڑ بن میں ناشتے کا وقت ہو گیا اور سمین کو ملازمہ بلانے آ پہنچی۔ سمین بی بی، آپ کو نیچے ڈائننگ روم میں بڑی ماں جی بلا رہی ہیں۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی ملازمہ نے بڑے ادب سے پیغام دیا تھا۔ اب اللہ جانے یہ بڑی ماں جی کون تھیں۔ وہ بنا پوچھے سر ہاں میں ہلا کر ملازمہ کے ہمراہ ہی ڈرائنگ روم تک آ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سارے چہرے اس کے لیے اجنبی تھے، یہاں تک کہ اپنے والد محترم کا چہرہ بھی اسی لیے اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ بات یقین کرنے کی بھلے نہ ہو، مگر آج تک اس نے ان کی فوٹو بھی نہیں دیکھی تھی۔ کجا کے ملاقات وجہ جو بھی رہی ہو، بابا اور سارا آنٹی اس سے ان کی باتیں نہیں کرتے تھے، اور اس نے بھی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی بابا اور سارا آنٹی سے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھے، کیونکہ وجہ وہاں پوچھی جاتی ہے جہاں آپ کو ان کی کمی محسوس ہو۔ سمین کو تو ان لوگوں کی محبتوں نے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کے اپنے حقیقی ماں باپ نہیں۔ آؤ سمین، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اسے ایک جگہ پر منجمد دیکھ کر ایک پیاری مگر تھوڑی سی صحت مند لڑکی ٹائپ عورت اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ چہرے سے ہی بڑی ملنسار لگ رہی تھی۔ میں نیلم ہوں، اس گھر کی بہو۔ نیلم نے قریب آتے ہی پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سمین بس انہیں دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ میں تو کل ہی تم سے ملنا چاہتی تھی، مگر ثاقب نے منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ تم سو گئی ہوگی۔ جب سے تمہارے آنے کا سنا تھا، مجھے تمہیں دیکھنے کا بڑا شوق ہو گیا تھا۔ اس بات کی بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو اب نن پلس بہن والا کوٹا پورا ہو جائے گا۔ تمہیں دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے، کیا بتاؤں۔ اتنی حسین نند ہے میری۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ بڑی خوشی نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ یہاں سب کو نان اسٹاپ بول کر خوشی کا اظہار کرنا پسند ہے شاید۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی، زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ انہیں بس دیکھ رہی تھی۔ آؤ تمہیں سب سے ملواؤں۔ بڑے جوش و خروش سے اس کا ہاتھ دبوچ کر وہ اسے چلتے کم گھسیٹتے ہوئے زیادہ سب کے درمیان لے آئی۔ سمین کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ پہلے تم ان سے ملو، یہ ثاقب ہیں میرے شوہر۔ سب کے درمیان لا کر انہوں نے پہلے ہی کرسی پر بیٹھے مرد سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ خوش شکل مرد تھے۔ اس کے سلام کا جواب بھی بڑی گرم جوشی سے دے کر اور اس کا حال احوال پوچھ کر پھر سے ناشتے میں مشغول ہو گئے تھے۔ یہ بڑی ماں ہے، ثاقب کی ماں اور میری ساس۔ نیلم نے ثاقب کے ساتھ ہی بیٹھی محبت بھری نظروں سے موجود سارے چہروں میں سب سے مہربان ان کا ہی چہرہ سمین کو لگا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دے کر ڈھیر ساری دعائیں بھی دے ڈالیں اور اسے اٹھ کر گلے بھی لگایا۔ سمین کو ان کی محبت میں سارا آنٹی کی جھلک نظر آئی تھی۔ یہ نگار مامی ہیں، ہماری مامی، لیکن تمہاری ممی ہیں۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی ٹپ ٹاپ نظر آتی ممی کو دیکھ کر انہیں
ممی کہنا ہی سمین کو غلط لگا۔ وہ کسی اینگل سے بھی ممی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے فوراً سارا آنٹی یاد آئیں، دوپٹے سے ڈھکا سر، آنکھوں میں ممتا کی چمک، ہر وقت بس محبت سے پیش آتی، شفقت دکھاتی۔ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں۔ سامنے نظر آتی غرور سے گردن تانے بیٹھی عورت کو ماں کیسے کہہ سکتی ہے، جن کی آنکھوں میں ممتا سی کوئی چمک نظر نہیں آئی تھی۔ نگار کو تو بس باجی یا آپا ہی کہہ سکتے تھے۔ سمین غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جدید تراش و خراش کا ماڈرن ڈریس، گلے میں پڑا دوپٹہ، نفاست سے کیا گیا میک اپ، ڈائی کے کاندھے تک آتے خوبصورت تراشے بال۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر انہیں خوبصورت نظر آنے کا ہنر آتا تھا۔ اس کے سلام کا جواب بس سر ہلا کر دیا گیا تھا اور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے جوس کے گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سمین کی نظر ان سے ہٹ کر ان کے ہی پاس بیٹھے سر جھکائے ہوئے بابا کی عمر کے مرد پر مرکوز ہوئی۔ یک بارگی ان کو دیکھ کر اس کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ سمین، یہ تمہارے ڈیڈ ہیں، فائق انکل۔ نیلم کے تعارف پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی، اتنے شاندار وجاہت سے بھرپور۔ کیا واقعی وہ اس کے بابا تھے؟ اپنے دل میں انگڑائی لے کر اٹھتے احساسات پر وہ حیران ہوئی۔ کیسے اس کا دل ایک نگاہیں پدرانہ شفقت کا طلبگار ہو رہا ہے، اور وہ چاہنے لگی کہ وہ اس کے گلے لگ جائے، گلے نہیں تو ایک نظر محبت سے ہی دیکھ لیں، مگر ادھر شاید سارے احساسات برف کے ہو چکے تھے۔ نہ ہی وہ نگاہیں اٹھیں، نہ ہی چہرے کے سپاٹ پن میں کوئی کمی آئی۔ یوں ہی وہ ناشتے میں مشغول رہے جیسے نیلم نے بجائے ان کے کسی اور کا کہا ہو، انکل آپ سمین سے مل لیں۔ کیا آپ نہیں ملیں گے سمین سے؟ ان کا یہ انداز نیلم کو برا لگا، اس لیے کہہ بیٹھی، شاید مروت میں ہی صحیح بیٹی کا حال پوچھ لیں۔ اتنے تکلفات کی کیا ضرورت ہے نیلم؟ سب سے ایک ایک کر کے ملوا چکی ہونا، بس اب بہت ہو گیا۔ اب اسے یہیں رہنا ہے، کہیں نہیں جا رہی یہاں سے، روز ہی نظر آئے گی اس گھر میں۔ اسے کہیں جانا نہیں ہے تو ملنا نہ اہم تو نہیں کہ زبردستی سب سے تعارف کروایا جائے۔ میرے خیال میں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سب کو معلوم ہے یہ کون ہے اور کیوں یہاں آئی ہے۔ بغیر سر اٹھائے انہوں نے بہت سرسری اور بے مروتی سے جواب دیا تھا۔ سب کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب ہو گئے۔ احساس توہین سے سمین کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی ان کے در پہ آ پڑی تو ان کی نظروں میں اتنی اہمیت نہیں کہ پہلی بار ملنے والی بیٹی سے مروت کے کچھ الفاظ ہی کہہ دیں۔ نگار نے ایک نظر فائق پر اور دوسری نظر سمین کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی، پھر اطمینان سے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ فائق کے رویے نے بیٹی کی حیثیت بتا کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ فائق سب کو معلوم ہے یہ سمین ہے، مگر سمین کو نہیں معلوم تھا یہاں بیٹھے سب لوگ کون ہیں، اسی لیے اس کا تعارف نیلم کروا رہی تھی۔ نیلم، سمین کو ناشتہ دو، بعد میں ہوتا رہے گا ملنا ملانا، بچی کا اپنا ہی گھر ہے۔ بڑی ماں نے ایک دم سے بول کر فائق کو ان کے الفاظ کی سنگینی کا احساس کروانا چاہا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح چہرے پر سرد مہری لیے اپنے ناشتے میں مشغول رہے تھے۔ نگار نے منہ بنا کر اپنی بڑی نند کو دیکھا، جنہیں ہر کسی سے ہمدردی کرنے کا بھوت سوار رہتا تھا۔ جی بڑی ماں دیتی ہوں۔ نیلم سمین سے شرمندہ سی ہو گئی تھی، فوراً اسے اپنے پاس والی کرسی پر بٹھا کر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیا دوں تمہیں سمین؟ انہوں نے پاس بیٹھی سمین سے پوچھا۔ سمین سے کچھ بولا نہیں گیا، بولنے کی صورت میں بس آنسو ہی نکلنے تھے، اسی لیے فقط سر جھکا لیا تھا۔ میں خود ہی دیتی ہوں، انہوں نے کہہ کر اس کی پلیٹ میں سلائس اور آملیٹ ڈالا۔ سمین کا دل تو کہہ رہا تھا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر بھاگ کر خود کو بیچاری کہلوانے کا اسے بالکل بھی شوق نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ سر جھکا کر آنسو پیتی سلائس کے ٹکڑے کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ اہلیار نے ڈرائنگ روم میں آتے ہی زوردار انداز میں سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہو گئی آپ کی؟ اب تک سرد اور سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے فائق صاحب نے فوراً سر اٹھا کر بڑی محبت سے اہلیار کو سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ چہرے پر نرمی چھا گئی تھی اہلیار کے لیے ایسا پیار۔ سمین نے بے اختیار سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پہ پدرانہ شفقت اور محبت کے رنگ بکھر گئے تھے، اور اس کے لیے مروت کے دو لفظ نہیں۔ محرومی کے احساس نے سینے میں آگ لگا دی۔ بہت ہی جلتی ہوئی نگاہ اہلیار پر ڈال کر اس نے سر کو اور بھی جھکا دیا۔ جی صبح ہو گئی اور ہم آپ کے ساتھ آفس چلنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ سرشار سا چمکتا چہرہ، لبوں پر مسکراہٹ، نگار نے
محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اپنے بیٹے پر انہیں کتنا فخر تھا، سب ان کی محبت چھلکاتی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اہلیار نے سب سے پہلے آ کر ہر روز کی طرح بڑی ماں کے آگے سر جھکا کر ان کا پیار اور دعا لی، جو اس کا روز کا معمول تھا۔ کیا بات ہے، آج آپ کچھ زیادہ ہی چمکتے دکھائی دے رہے ہیں، بڑی ماں کے ساتھ بیٹھے ثاقب نے پاس ہی کھڑے اہلیار کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ سے کم ہی چمک رہا ہوں، منہ بنا کر مصنوعی خفگی سے اس سے کہتے ہوئے وہ فائق اور نگار کے بیچ والی خالی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ پاس بیٹھی نگار کا شانہ خود سے لگایا تو نگار نے ہاتھ اٹھا کر اس کا سرشار سا چہرہ تھپ تھپایا۔ اب سب سمین کو بھلائے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سمین کے کانوں میں سب کے ہنسنے بولنے کی آوازیں بخوبی پڑ رہی تھیں، مگر اس نے سر اٹھا کر کسی کو بھی دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ پلیٹ میں پڑے سلائس کے کتنے ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن اب تک ایک ٹکڑا بھی اس کے منہ کی طرف نہیں گیا تھا۔ اہلیار گائے بگائے اس کی طرف دیکھ لیتا اور جب جب اسے دیکھتا ہر بار اسے اور بھی افسوس ہوتا۔ پہلی ہی نگاہ میں اس نے جانچ لیا تھا وہ کتنا جبر کر کے یہاں بیٹھی ہے۔ چہرہ ایسے ہو رہا تھا کہ لگ رہا تھا کسی بھی پل وہ رو دے گی۔ اس کے آنے سے پہلے ضرور کوئی تلخی ہو چکی تھی کہ سمین کی حالت ایسی تھی۔ گھر کا ہر فرد اچھے سے جانتا تھا فائق صاحب کو اپنی پہلی بیوی اور بیٹی سے کتنی نفرت ہے۔ سمین کے آنے سے پہلے تو کبھی ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا اس گھر میں۔ سمین کے آنے سے پہلے تو ان کے منہ سے کسی نے بھی ان کی پہلی بیوی اور بچی کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ انہوں نے بھولے سے بھی کبھی ذکر نہیں کیا، اور پھر اچانک ہی کچھ دن پہلے سمین کے بھی یہاں آنے کی بس اطلاع دی گئی تھی کہ وہ آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے، وجہ کیا تھی، کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے بتایا، نہ کسی نے پوچھنے کی ہمت کی تھی۔ شروع سے ہی ان کا رویہ ایسا ہی تھا، کوئی ان سے بھی تکلف نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ نگار بھی بس ایک اہلیار تھا جو ان سے بہت گھلا ملا تھا، مگر فائق صاحب بھلے ہی اس سے بہت محبت کرتے ہوں، لاکھ ان کے درمیان بے تکلفی بھی ہو، لیکن اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں دخل دینے کا حق اسے بھی نہیں دیا تھا۔ بہرحال ماضی میں جو بھی حادثہ ہوا ہو، اہلیار کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے لیے وہ ایک مہربان اور محبت کرنے والے صرف ایک باپ تھے۔ اہلیار ان سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے زبردستی اب کچھ پوچھ کر ان کا دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک نگاہ سمین اور دوسری نگاہ فائق صاحب پر ڈال کر اس نے گہری سانس لی تھی، چاہتے ہوئے بھی اس کا دل ناشتے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ تم ہمارے ساتھ آ رہے ہو؟ فائق صاحب اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے انہوں نے اہلیار کو دیکھا تھا۔ جی آپ لوگ چلیں، میں اپنی کار سے آؤں گا۔ وہ جو کھویا ہوا بیٹھا تھا سنبھل کر بیٹھ گیا، انہیں بتاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھا جوس کا گلاس بھی اٹھا لیا تھا۔ اوکے، تم اپنا بریک فاسٹ کمپلیٹ کرو، ہم جا رہے ہیں، مگر جلدی آنا۔ چلیں ثاقب، اس سے کہہ کر انہوں نے جلدی جلدی اپنا جوس ختم کرتے ثاقب کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی انکل، ثاقب نے فوراً ہی بچا ہوا جوس ٹیبل پر رکھا اور کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اہلیار نے مسکراہٹ دبا کر ان کی عجلت دیکھی۔ فائق صاحب کا روب بھی بہت تھا ان پر۔ ثاقب اپنا کوٹ کرسی سے اٹھا کر فائق صاحب کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکلے تھے۔ میں بھی چلتی ہوں، ان لوگوں کے جاتے ہی نگار بھی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنا خیال رکھنا، اہلیار کے کاندھے کو پیار سے تھپک کر وہ ہائی ہل کی ٹک ٹک فرش پر بجاتی ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی اہلیار نے بیزاری سے ہونٹوں سے لگایا ہوا اپنا جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، ایک نگاہ سمین اور پھر سمین کو افسوس سے دیکھتی ہوئی بڑی ماں پر ڈالی۔ میں بھی چلتا ہوں پھوپھو، اپنی ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے کرسی پیچھے کی طرف کھسکا کر وہ اٹھا تھا۔ بڑی ماں بھی اہلیار کے ساتھ ہی اٹھ گئیں۔ نیلم پہلے ہی کسی کام سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ بڑی ماں نے سمین کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا کہ ساتھ آ کھڑے ہوئے اہلیار نے ان کا ہاتھ نرمی سے دبایا، یہ اشارہ تھا کہ فی الحال کچھ مت کہیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر اہلیار کی طرف دیکھا، دکھ سے سمین کو دیکھتے ہوئے اہلیار کے ساتھ ہی باہر چلی گئیں۔ ملازم اب ناشتے کے برتن وغیرہ اٹھانے کے لیے آ چکے تھے۔ جب سب کے جانے کا اطمینان ہو گیا تبھی سمین نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور اپنی پلیٹ کھسکا کر وہ اٹھ گئی۔ اب یا تو وہ تھی یا ملازم جو اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں وہ بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ کرسی پیچھے دھکیل کر وہ بہت ہی آہستہ قدموں سے ڈائننگ روم سے نکلی تھی، اس طرح کہ سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔
سمین کہاں جا رہی ہو، کیا کرو گی، روم میں جا کر چلو میں تمہیں پورا گھر دکھا دوں۔ ابھی اس نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اپنے پیچھے اس نے نیلم بھابھی کی پیار بھری صدا سنی تھی۔ سمین کے قدم پہلی ہی سیڑھی پر تھم گئے، آنسو بھری آنکھوں سے پلٹنا محال ہوا، مگر مروتاً وہ پیچھے مڑنے لگی تھی۔ مروت بھی تو نبھانی تھی، اسی لیے اپنے آنسو کو گالوں پر بہنے سے روکتے ہوئے وہ خود پر جبر کرتی اپنا آپ سنبھالتی ہوئی نیلم کی طرف مڑی۔ آ جاؤ، خوب باتیں کریں گے، لیکن پہلے گھر دکھاتی ہوں۔ اس کی کیفیت سے انجان نیلم بڑی خوشی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہی تھی، تبھی وہاں سے گزرتے ہوئے الیار کے کانوں میں نیلم کی باتیں پڑی تھیں۔ وہ سر تعصب سے ہلاتا تیز قدموں سے چل کر ان لوگوں کے قریب آ کر بولا تھا، ان کو گھر بعد میں دکھا دیجیے گا، یہ ان کا اپنا ہی گھر ہے، جب چاہے دیکھ سکتی ہیں، اس لیے آپ دونوں باتیں بعد میں کر لیجیے گا، پہلے مجھے وہ فائل لا کر دیں جو کل بھائی نے آپ کو دی تھی۔ ایک نظر سمین پر ڈال کر وہ سنجیدگی سے نیلم سے مخاطب ہوا تھا۔ اس وقت وہ سمین کی حالت سمجھ سکتا تھا، نیلم کی محبت اور اپناپن تھا، انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ سمین کو اس وقت بس تنہائی چاہیے تھی تاکہ وہ کھل کر رو سکے۔ نیلم جتنی محبتی تھی اتنی ہی سادہ دل بھی۔ اسی سادگی میں سمین کی کیفیت ان سے چھپی ہوئی تھی۔ رات تو رکھ لی تھی انہوں نے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، سمین تم جانا مت، میں ابھی آئی، سمین سے کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے اپنے پورشن کی طرف بھاگی تھی۔ الیار کی نگاہ جیسے ہی سمین کی نگاہوں سے ٹکرائی، سمین سے اب برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ آنسو اپنا ضبط کھو دیتے، ایک جھٹکے سے مڑ کر وہ سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے الیار کی نسوں سے اوجھل ہو گئی۔ الیار کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ افسوس سے سر ہلا کر پہلے وہ کچن کی طرف گیا، اس کے بعد نیلم سے یہ کہنے کے لیے کہ فائل ثاقب بھائی کے پاس ہی ہے، بڑی ماں کے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ میں کیوں اتنا دل پہ لے رہی ہوں ان کا رویہ، یہ جاننے کے بعد بھی کہ ان سے مجھے یہی توقعات تھی، جو کبھی ان سے ملنے نہیں آئے، جو مجھ سے کبھی ملنے نہیں آئے، کبھی دیکھنے کے لیے بھی نہیں تڑپے، کیا وہ اب ملنے پر اس سے محبت سے پیش آتے؟ بہت تلخی سے سوچ کر اس نے سر جھٹک کر سب بھول کر بے حس ہونا چاہا، مگر اپنی حساس طبیعت کا کیا کرتی؟ لاکھ خود کو سمجھایا، مگر دل تھا کہ بار بار بھر آتا اور آنسو چھلک پڑتے۔ واش روم میں بند وہ آئینے کے سامنے بار بار اپنی آنکھیں دھو رہی تھی اور آنسو تھے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخرکار تھک کر وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، بری طرح سے روتے ہوئے وہ بس اپنے پیارے بابا کو یاد کر رہی تھی، جو آج اگر اس کے پاس ہوتے تو وہ یہاں چھپ کر رو نہیں رہی ہوتی۔ بی بی جی، آپ کا ناشتہ۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ملازمہ بولتے ہی ٹرے لیے کمرے میں گھس آئی۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ سمین اس کی ایسی پھرتی پر حیران ہوئی، اس کے انکار اور اقرار سے پہلے ہی وہ روم کے اندر تھی۔ وہ جی چھوٹے صاحب نے بولا تھا ناشتہ لے کر کمرے میں جانا، اور سمین بی بی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کمرے میں گھس کر اور ناشتہ وہاں رکھ کر فوراً وہاں سے چلی آنا، اس سے پہلے کہ وہ ٹرے اٹھا کر تمہارے منہ پر دے مارے۔ ملازمہ فر فر اپنے چھوٹے صاحب کا رٹا رٹایا سبق دہراتی، دانتوں کا ایڈ کرتی، کمر ہلاتی، کمرے سے یہ جا وہ جا۔ سمین کا واقعی منہ کھل گیا تھا۔ یہ کون بدتمیز چھوٹے صاحب ہیں جنہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور اس کے بارے میں ایسا ملازمہ کو بتایا؟ اب میں اتنی بدتمیز نہیں کہ ٹرے ملازمہ کے منہ پر مارتی۔ جل کر بڑبڑاتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چھوٹے صاحب کون ہیں جو بلا وجہ ہمدردی جتا رہے ہیں؟ تبھی الیار کا چہرہ اس کی ذہن کے پردے پر لہرایا تھا۔ ضرور وہی ہوگا، ایسی بیہودہ باتوں کی امید اسی سے کر سکتی ہوں میں، مگر اتنی ہمدردی کیوں؟ نیلم اندر آ گئی۔ ارے ناشتہ آ گیا، میں تو تمہیں اپنی طرف لے جا کر کروانے والی تھی۔ بڑی ماں جی کہہ رہی تھیں تمہیں ناشتہ نہیں کیا ہے، تمہیں لا کر کروا دوں۔ ناشتے کی بھری ٹرے کو دیکھتے ہوئے وہ بولتے بولتے اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ملازمہ دے کر گئی ہے ابھی، مگر میرا دل نہیں ہے ناشتہ کرنے کا، بلا وجہ ہی لے آئی۔ سمین زبردستی مسکرائی۔ انہوں نے غور سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر خود کو کوسا تھا۔ کیا ضرورت تھی فائق انکل سے متعارف کروانے کی؟ بیچاری کا دل دکھا دیا۔ نیلم بہت ہی رحم دل اور محبت سے پرور لڑکی تھی، اب بھی سمین کا دل سے محسوس کیا۔
سوری سمین، مجھے تمہیں انکل سے ملوانا ہی نہیں چاہیے تھا، خواہ مخواہ تمہارا دل خراب ہوا۔ وہ بہت شرمندہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ کا قصور نہیں، وہ تو کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا گلا رند گیا، وہ آگے بول ہی نہیں پائی۔ ایک بار پھر اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ سمین، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تم دل چھوٹا مت کرو۔ نیلم اس کے قریب کھسک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے لگا کر دلاسا دینے لگی تھی۔ ہاں، شاید جھٹ سے ان سے الگ ہوتے ہوئے وہ آنسوؤں کو صاف کرتی، دقت سے مسکرائی۔ اللہ سب بہتر کرے گا، حالات آگے جا کر جیسے بھی ہوں۔ فائق انکل کب تک ایسے رہیں گے یہ نہیں معلوم، مگر ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے الگ ہو کر انہوں نے اس کے گال تھپکا، بچوں کی طرح پچکارا، چلو اب ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں سارا گھر دکھاتی ہوں۔ اس ایلی کے بچے نے تو پہلے یہ کام کرنے ہی نہیں دیا۔ ثاقب تو پہلے فائل لے گئے تھے۔ نیلم نے اٹھ کر ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر ناشتے کی ٹرے اپنے اور سمین کے بیچ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سمین میں ایلی سے ملوا بھی نہیں پائی۔ ایلی اصل میں ایلیار ہے، وہی جو نیچے مجھ سے فائل کے لیے بولا تھا۔ نیلم کے بتانے پر اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اب انہیں کیا بتا دی کہ رات میں وہ اس سے اچھے سے مل بھی چکی ہے اور اس سے لڑ بھی چکی ہے۔ رہا تعارف، اس کے منہ سے پورا تعارف بھی پورے حسب و نسب کے ساتھ سن بھی چکی ہے۔ ایلیار نگار مامی کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے، یعنی ثاقب کے ماموں کا۔ ایلی کے ڈیڈ زین ماموں میری ساس کے سگے بھائی تھے۔ اس کے منہ میں انہوں نے بتانے کے ساتھ ساتھ زبردستی لقمہ ڈالا، یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ ٹھونس دیا۔ تم کھاتی جاؤ اور میری سنتی جاؤ۔ سمین کی بیچاری ہوتی شکل دیکھتے ہوئے وہ بولی، میں خود کھا لیتی ہوں بھابھی۔ چلو خود ہی کھا لو۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، یہ اپنا ایلیار ہے نا، بڑا ہی محبتی اور بہت اچھا لڑکا ہے۔ اور پھر وہ شروع ہو گئی اسے ایلیار نامہ سنانے کے ساتھ ساتھ سارے گھر والوں کے مزاج اور عادتیں بھی بتا ڈالی اور اسے بھی زبردستی بھرپور ناشتہ کروا دیا۔ پھر اسے اپنے ساتھ لے کر پورے گھر کو بھی دکھایا۔ سمین اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ فائق صاحب اور نگار ایلیار کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دوسرے پورشن میں بڑی ماں، ثاقب بھائی، نیلم اور ان کے دو پیارے پیارے بچے عاقب اور عادل رہتے تھے۔ بڑی ماں ایلیار کی پھپھو بھی تھیں، جو بیوہ ہونے کے بعد سے یہیں رہ رہی تھی، کیونکہ بنگلہ اور جائیداد میں ثاقب کے والد صاحب کا بھی حصہ تھا۔ وہ بڑی ماں کے فرسٹ کزن تھے۔ ثاقب اپنی ممی کو اس لیے بڑی ماں کہتے ہیں کہ بقول نیلم بھابھی کے اپنے سسرال میں سب کی بڑی ماں تھی، اسی لیے ثاقب بھی انہیں بڑی ماں کہنے لگے۔ ایلیار اور بڑی ماں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بڑی ماں کے لیے ایلیار ثاقب سے بڑھ کر تھا۔ بڑی ماں اسے بھی بہت اچھی لگی تھی۔ دیکھا جائے تو یوں کوئی رشتہ نہیں تھا ان سے سمین کا، مگر اس سے اتنی محبت اور نرمی سے پیش آتی کہ سمین نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے گھل مل گئی۔ زیادہ تر وہ انہی لوگوں کے ساتھ اسی طرف ان کے پورشن میں رہتی تھی۔ نیلم بھابھی کے ساتھ بھی ان کی دوستی ہو گئی تھی، جس میں زیادہ تر نیلم کا ہی ہاتھ تھا، لیکن ثاقب کے آنے کے بعد وہ ادھر سے اپنے پورشن میں چلی آتی، نیلم کے روکنے پر بھی نہیں رکتی۔ حالانکہ ثاقب بہت اچھی نیچر کے تھے۔ سمین کے آتے جاتے جب بھی ملے بڑے خلوص سے اس کا حال احوال پوچھتے، بس اس کی نیچر ہی بہت ریزرو تھی۔ ان کے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو جاتی تو پھر صبح سب کے جانے کے بعد ہی کمرے سے نکلتی۔ بڑی ماں کی فیملی سے پھر بھی وہ تھوڑی بہت گھل مل گئی تھی، مگر اس طرف کے پورشن میں جو کہنے کو اب اس کا بھی تھا، وہ کسی سے بھی بات تک نہیں کرتی۔ ان کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ بلاوا آتا بھی، مگر وہ بہانہ بنا کر ہر بار ملازمہ کو اپنا انکار پہنچا دیتی۔ ایک دو بار بڑی ماں اور نیلم نے انکار کی وجہ پوچھا بھی، وہ انہیں نرمی سے ٹال گئی تھیں۔ اب کیا بتاتی کہ وہ اب فائق صاحب کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نگار سے کبھی سامنا ہوا بھی تو نگار کی نظروں میں اس کی کیا حیثیت تھی، ان کا سرد رویہ اسے اپنی حیثیت بتا دیتا۔ اس کے رہنے یا نہ رہنے کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ بزنس وومن تھیں، گھر پر رہتی ہی کب تھیں۔ رہ گیا ایلیار تو وہ اس کے سائے سے بھی بچتی تھی۔ ان کی گہری روشن آنکھوں سے اسے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے اپنا حال نہیں چھپا سکتی۔ وہ جان جائے گا کہ کون سے غم اس کے دل میں پلنے لگے ہیں۔ جبکہ ایلیار سے جب سمین کا سامنا ہوا، وہ بہت نرمی سے اس کی خیریت دریافت کرتا، اس سے باتیں کرنے کی کوشش بھی کرتا، مگر وہ ہاں کر کے فوراً اپنا دامن چھڑا کر بھاگ کھڑی ہوتی۔
اس دن کے بعد تو اس نے کوئی الٹی سیدھی شوخی بھی نہیں دکھائی، مگر پھر بھی سمین اس سے بچتی رہتی تھی، جس کا احساس اہلیار کو بھی اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ اب دونوں کے درمیان سلام دعا کے علاوہ فی الحال کوئی اور بات تھی بھی نہیں۔ ان کے درمیان کے تعلقات سے کوئی مطمئن رہے یا نہ رہے، ایک شخص اس گھر میں ایسا تھا جسے یہ سب دیکھ کر دلی سکون محسوس ہوتا تھا، اور اس کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ تعلقات کبھی اس سے آگے نہ بڑھیں، ورنہ ایک بار پھر ماضی خود کو دہرائے گا جسے نہ وہ خود دہرانا چاہتا تھا، نہ اس قصے کو دہرانے میں کوئی خوش رہ سکتا تھا۔ روز کی طرح سمین نے سب کے جانے کا اطمینان کرنے کے بعد بڑے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر قدم باہر رکھا۔ روم کا ڈور بند کر کے بنا رخ موڑے وہ دوپٹہ سر پر اچھے سے لپیٹنے لگی۔ السلام علیکم، سلام کی آواز پر سمین بری طرح سے اچھلی تھی۔ دوپٹے کو سر کے ارد گرد لپیٹے موڑ کر سلام کرنے والے کو دیکھا تھا۔